ڈاکٹر صاحب دو بڑے اہم سوال ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی طرف سے اکثر ذہنوں میں بھی آتے ہیں، لوگ پوچھتے بھی ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ وہ حفاظ جنہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا ہے وہ کس طرح قرآن کو یاد رکھیں. اکثر ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ قرآن سے تعلق اس طرح کا نہیں رہتا. تو کس طرح سے قرآن کا حفظ جو ہے وہ اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا قام صاحب القرآن فقرأه باللیل والنہار ذکر وإن لم يقم به نسی. جب قاری قرآن رات کو قیام اللیل کرتا ہے، دن اور رات میں قرآن مجید پڑھتا ہے تو یہ قرآن اسے یاد رہتا ہے، اور جب وہ قیام اللیل چھوڑ دیتا ہے تو پھر قرآن مجید بھی بھول جاتا ہے. قرآن مجید کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال تو یوں دی ہے. اگر ہم صحیح البخاری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دیکھیں، تعاہد القرآن فوالذی نفسی بیدی لہو اشد تفصیا من الابل فی عقولها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑ لو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اتنا اونٹ رسی چھڑا کے بھاگتا نہیں ہے جتنا قرآن مجید تیزی سے بھاگ جاتا ہے. جب انسان قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا تو قرآن مجید اسے بھول جانا ہے. اور اس کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ صرف قرآن مجید پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ سننا بھی چاہیے. کسی بھی علم کو سیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہے سماع، جس کو الاستماع کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سنتے تو ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے. تو اللہ رب العزت نے منع کر دیا. کیوں منع کیا؟ اصل ہے الاستماع، کہ آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو غور سے سنیں. دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب جبریل امین علیہ السلام پڑھ لیں تو پھر آپ پڑھیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کو زیادہ پڑھتے ہیں لیکن زیادہ سنتے نہیں. ہمیں سننا بھی چاہیے. اچھا، کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کس قاری کی آواز میں سنا جائے قرآن؟ مختلف تلاوتیں ہیں دنیا کے اندر جن کو سنا جا سکتا ہے، لیکن شیخ صدیق منشاوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تلاوت بہت مشہور ہے. اسی طرح اور بھی کبار مشائخ ہیں، شیخ مشاری حفظہ اللہ ورعاہ ہیں، ان کی تلاوت کو سنا جائے اور کاپی کیا جائے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو تجوید کے اندر مہارت پیدا ہو جائے گی. ہم جب اپنی انداز اور اپنی لب و لہجہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر یعلمون اور تعلمون رہ جاتا ہے، قرآن باقی نہیں رہتا. میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ خواہش رکھے کہ میں قرآن کو جو ہے تجوید سے پڑھوں یا اس طرح خوبصورت انداز میں پڑھوں کہ جس طرح ہمارے قاری حضرات پڑھتے ہیں، تو اگر اتنا وقت نہ ہو کہ میں کہیں جا کے باقاعدہ اس کی تعلیم حاصل کروں تجوید کی، اس کے لیے کیا نسخہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہم بھی اس طرح خوبصورت قرآن پڑھنا شروع کر دیں؟ شیخ خلیل حسری رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن مجید اس وقت یوٹیوب کے اندر موجود ہے. جی، ہم یوٹیوب سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہاں قرآن کے لیے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم ان کی تلاوت کو سنیں، اور پورا پارا نہیں بھی سن پا رہے تو ہمیں ایک ربع سن لینا چاہیے اور اسی کے مطابق پھر پڑھنا چاہیے. لیکن یاد رکھیے، جب تک آپ قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں قرآن یاد رہتا ہے، جب چھوڑ دیں گے تو پھر قرآن مجید بھول جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی واضح بات ارشاد فرما دی، وَإِن لَّمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَ، جب قاری قرآن قیام اللیل نہیں کرتا تو قرآن مجید اسے بھول جائے گا. اور آپ نے تھوڑا سا دیکھا بھی ہوگا، ایک ہم ویسے قرآن مجید پڑھیں اور ایک ہم قیام اللیل میں پڑھیں، اس کی ایک لہر ہی اور ہوتی ہے، اس کا ایک سرور اور لذت اور مٹھاس ہی اور ہوتی ہے، بہت خوش اسلوبی سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے. تو میں کہنا چاہوں گا جتنے بھی اہل قرآن ہیں ان کو تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، چاہے ایک ربع ہی پڑھیں، ضرور پڑھیں. صاحب آج کل حج کا موسم ہے، حجاج کرام اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ حج ادا کریں گے. آپ کو بھی اتفاق ہوا حج کرنے کا، تو کیا تجربہ تھا، کیسا مشاہدہ تھا حج کا؟ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بہت مرتبہ اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائی، اور یہ واقعی اللہ کا بلاوا ہوتا ہے، جس کو مل جاتا ہے اس کے لیے سعادت ہو جاتی ہے. کیونکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو صحیح جامع میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ دعاہم فاجابوا وسألوہ فاعطاہم. یہ حاجی اور یہ عمرہ کرنے والے جو ہیں یہ اللہ کا وفد ہیں،
اللہ کے بلائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، صحیح، اللہ نے بلایا تو یہ آ جاتے ہیں، پھر جو مانگتے ہیں اللہ عطا بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان 2016 میں سب سے پہلے میں نے عمرہ کیا، جی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہر سال بلکہ سال میں کئی بار عمرے کی سعادت نصیب فرمائی، سبحان اور میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ 2 آیات کی پابندی ہے جو دور طالب علمی کے اندر ہمارے ایک شیخ ہیں انہوں نے مجھے بتائی تھی، اچھا، اور میں ناظرین کے گوش گزار بھی کرنا چاہوں گا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جو تشہد میں جب ساری دعائیں پڑھ لے تو اس کے بعد ان 2 دعاؤں کو پڑھ لیتا ہے، اللہ اسے ضرور بار بار عمرے کی توفیق دیتے ہیں، اور اس وقت کوئی دعا مانگی بھی جا سکتی ہے، جس طرح کہ صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ثم لیتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، جب تشہد کی ساری دعائیں پڑھ لیں جو پھر جو دل میں آئے تم مانگ سکتے ہو۔ صحیح، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ان 2 آیتوں کو لازم کر لو کہ ہر فرضی اور نفلی نماز میں پڑھنا۔ پہلی آیت مبارکہ سورۃ البقرہ میں ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور دوسری آیت کریمہ سورۃ توبہ میں ہے وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اللہ کی رحمت اور عطا کے بعد واقعی جب سے ان 2 آیتوں کا ورد اور تشہد کی حالت میں پڑھنا شروع کیا ہے، اللہ نے ہر سال بھی بلایا ہے اور سال میں بھی کئی بار بلایا ہے۔ یہ تو بڑا آپ نے نسخہ بتا دیا ہے، بلکہ اللہ کرے اب انشاءاللہ تعالی ہم بھی پڑھیں گے، بلکہ ہم ناظرین سے بھی کہیں گے کہ آپ بھی پڑھیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو ہے وہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے گا۔